ہاں جی، ویلکم بیک فرام دا بریک. امید ہے اس بریک میں آپ نے اپنی خوبیوں کو جان بھی لیا ہوگا اور شکر بھی ادا کر لیا ہوگا. ہمارے سوال مزید چل رہے ہیں, آڈینس کی جانب بڑھتے ہیں. جی سر, مائی نیم از حامد حسن, اور سر میرا کویشچن یہ ہے کہ جو سوسائٹی میں سر ایک بیڈ لاز ہوتے ہیں سر, میرے پوائنٹ آف ویو سے صرف یہی تکبر کو جنم دیتے ہیں سر. کچھ لاز اس طرح کے ہوتے ہیں سر جن پہ گورنمنٹ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتی سر. جیسے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ شادی بیاہ میں کوئی 2 ڈشز دینی ہے, لیکن سر جو اپر سوسائٹی ہے نا وہ جب لا کو توڑتی ہے تو وہ اس چیز پر تکبر کرتی ہے سر. یہ کہ سوسائٹی کا صرف یہ ایک رجحان ہے سر. وہ جس طرح آپ جب بیڈ لاز بنائیں گے سر, انگریز کبھی بیڈ لاز نہیں بناتے تھے, وہ جس پہ وہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے تھے وہ اس قسم کا لا نہیں بنا دیتے سر. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک سمجھ لیں کہ ایک فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ خود ایک ایسی سوسائٹی کو جنم دے رہے ہیں سر. اس بارے میں تھوڑا سا سر یہ کر دیں, مطلب تفصیل دے دیں. اور سر دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہاں ایک تھوڑی سی گولڈن ورڈز کہہ لیں کہ کبھی بھی کسی کو کسی کی ذات اور لباس کی وجہ سے اس کو حقیر مت جانو, کیونکہ تمہارا رب اور اس کا رب ایک ہے. کیا بات. جی سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تکبر جو آپ نے مثال دی اس وجہ سے نہیں بنتا. آدمی پہلے سے کسی اور وجہ سے متکبر اور مغرور ہوتا ہے, اور اس کا اظہار اور چیزوں کے علاوہ اس معاملے میں بھی ہو جاتا ہے کہ ایک قانون بنتا ہے کہ جو ہوتا تو سب کے لیے ہے, لیکن اس کا اطلاق بعض لوگوں پر کیا جاتا ہے, اور بعض دوسرے لوگ کے جو اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. یعنی وہ لوگ کہ جو قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں, مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں, وہ اس قانون کی وجہ سے اپنے آپ کو بالاتر نہیں سمجھ رہے ہوتے. وہ بالاتر سمجھتے ہیں اس لیے کہ وہ طاقتور ہیں, ان کا خیال ہے کہ وہ دوسروں سے سپیریئر ہیں, اور قانون کی خلاف ورزی میں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور دوسروں کو قانون کی پابندی کراتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ تکبر کے اظہار کے طریقوں میں سے ایک بڑا نمایاں, بڑا بھونڈا طریقہ ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک میں آخری سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ کہ چونکہ آپ کی اسپیشلٹی بھی رہی ہے بینکنگ اینڈ اسلام اور اکنامکس وغیرہ سے بھی تعلق رہا ہے, اور ریسنٹلی ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیپٹلزم کے ساتھ کیا صورتحال ہو رہی ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیپٹلزم کی جو انڈر لائنگ موٹیویشن ہے, جس کی بنیاد پہ کیپٹلزم اتنا کامیابی ہے, وہ ایک گریڈ, وہ لالچ ہے. اور اس لالچ میں تکبر بھی شامل ہے اور فخر بھی شامل ہے, اور سب چیزیں جو خوبصورت ہیں ان کو پروموٹ کیا گیا ہے اگر ان کو منافع ہو. تو کیا یہ ایک سسٹم ہی واقعی صحیح طور پہ خراب ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کیا کہ اگر محض اچھی چیزوں کی لالچ ہو, خوبصورتی کو اختیار کرنے کا شوق ہو, تو اپنی حدود میں وہ کوئی بری چیز نہیں ہے. جو موجودہ دور کی کیپٹلزم نے غضب کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ خوبصورتی کی, اپنے آپ کو پھیلانے کی, زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی لالچ اتنی بڑھا دی کہ وہ اشیاء کے جو عام آپ کی آمدنی میں آپ حاصل نہیں کر سکتے, ان کو حاصل کرنے کے لیے قرض کا امکان فراہم کر دیا, اور قرض کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. اب آپ آسانی کے ساتھ بینک میں جا سکتے ہیں اور اپنی پرسنل کنزمپشن کے لیے لونز لے سکتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ پھر قرض میں دب جاتے ہیں, اور بہت سارے دوسرے لوگ لاکھوں کروڑوں ایسا کام کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد کسی موقع پر اس معیشت کو چلانے والے ذہین لال بھجکڑوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب کوئی قرض واپس ہی نہیں کر سکتا, اور اچانک معلوم ہوتا ہے کہ ایک کولیپس کی صورت پیدا ہو رہی ہے. تو اصل میں یہ وہ ایک اخلاقی پرابلم ہے کہ جس میں اب موجودہ معیشت مبتلا ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے قرض فراہم کر کے ان کے لیے اپنی چادر کے اندر رہ کر زندگی گزارنے سے ان کو روک دیا ہے, اور مائل کر دیا کہ پھیلیں اور حد سے آگے پھیلیں. بالکل. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کے انسائٹ کا تھینک یو ٹو دی آڈینس. آپ نے بہت صحیح سوال پوچھے, بڑے انٹرسٹنگ سوال پوچھے. امید ہے ان سوالوں کے اور ہماری گفتگو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور گین کیا ہوگا. آخر میں صرف ایک انسیڈنٹ آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا, جو کہ مجھے مثال ہمیشہ یاد آ رہی. جب بھی ہم تکبر اور فخر کی بات کرتے ہیں تو مجھے محمد علی کلے باکسر یاد آتے ہیں. ان کو ویسی ڈیزیز ہو گئی جس کی وجہ سے وہ خود بھول جائیں گے کہ وہ ایک دنیا کے عظیم ترین ایتھلیٹس میں سے تھے. مجھے ابھی تک کلیئرلی یاد ہے ان کا ایک آخری انٹرویو, ڈیزیز ابھی شروع ہو رہی تھی, ان سے یہی سوال انٹرویور نے پوچھا کہ علی آپ اللہ الگ آدمی ہیں, آپ یور اے بلیور, مومن ہیں, خدا کو میں یقین رکھتے ہیں, مسلمان ہیں, کبھی آپ نے اپنے خدا سے پوچھا کہ یہ ڈیزیز کیوں دی آپ کو کہ جس سے آپ خود بھول جائیں گے کہ آپ اتنے ایک عظیم ایتھلیٹ تھے؟ انہوں نے کہا میں نے پوچھا اور مجھے اس کا جواب بھی ملا, اور اس کا جواب سیدھا سا یہ ہے کہ خدا کا یہ انداز ہے مجھے کہنے کا کہ علی بے شک تم کتنا بھی اونچا اڑ لو, تم ہو آخر میں ایک عام انسان. اگر یہ سمپلسٹی, اگر یہ سادگی ہم لوگ واقعی سمجھ جائیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم نے مٹی میں مل جانا ہے, یہ ہمارا انجام ہے اس دنیا میں,
اور وہ دنیا جو کہ کبھی ختم نہیں ہونی. میرے خیال سے یہ فخر کا جو توازن، یہ بیلنس، جو پینڈولم کی ہم نے بات کی، اور یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں کچھ قدرے بہتر، کچھ آسان ہو جاتے ہیں. اور خوبصورتی کی کیا بات کریں، خوبصورتی اگر آپ کی سیرت کی ہو، انصاف کی ہو، اور میرے خیال سے انسانیت کی ہو، تو اس خوبصورتی پہ ہم بھی آپ کے ساتھ فخر کریں گے. اور امید ہے کہ اس موضوع کے اوپر آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا، اور آج سے ویسے اور سے جو ہمارے موضوع آئیں گے اس کے اوپر بھی سوچیں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. ایک نیا ایشو، نیا سبجیکٹ، مور آڈینس، مور کوشچنس. تب تک کے لیے السلام علیکم.